محتاط ہے بغرونا کہتے حسن کو رش ہے مشرق کہتے وفات آخری منزل کا نام ہے عباس کمال صبر و رضا وسعت کہتے آئی کو سبحان اللہ. It's flying. استاد جب سے چلے اور باغ دو رل کو سکینہ تیابا کے دامن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرا دے تو سن کو اسے چوک کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرہ کا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کی جگہ انت ما ساعات داو شوت up. The shot. You read. English. ہوں سکینہ شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے قیامت یہ پہلی رات دکھلائی زمین کو فرش کا سایہ فگن تھا چرخ میناری روپی کے پاس سوتی تھی
نما کے پاس ہوتی تھی برہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سلطان جان میں بے کس ہوں میں دکھیا ہوں میرا پیغام لیتا جا اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو قسم کھا سکینہ پر مصیبت ہے مدد کو آئیں گے بابا اگر وہ یہ کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو فاتحہ پڑھائیں آپ حضرات سلام کے چار من سماج کریں اور جو پیار سے اصبر تمام رات رویا کیا جو پیار سے اصبر تمام رات تھا کون سا میں شر تمام رات رویا کیا جو پیار سے اصغر تمام رات رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو میں دیکھتی خواہ میری خنجر تمام رات رویا کیا جو پیار سے اصغر تمام رات بابا پہ سر کٹائیں گے تم دودھ بخش لو بابا پہ سر کٹائیں گے تم دودھ بخش دو
بالوں سے کہہ رہے تھے اکبر تمہارا رویا کیا جو پیار سے اکبر تمہارا کبرا سے شاہ کہتے تھے کل ہوگی نانگ سار کبرا سے شاہ کہتے تھے کل ہوگی نانگ سار لو بینا لو چادر تمام رویا کیا جو پیاس سے ازمر تمام پیاسوں کے قیاس میں مانند چشم تار پیاسوں کے تیار میں مانند چشم تار چھلکا کیا بیشت میرے کوثر تمہارا رویا کیا پیار سے اصغر تمہارا تھا خیر حسین محشر تمہارا رویا کیا باپ ایک فاتحہ اور پڑھیں آپ کوئی مرثیہ کے چار بند سنا دیں آج مقتل میں عجب بے سرو آما ہے حرم دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرم قتل شبیر سے بیتاب ہے گریہ ہے حرم وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیراں ہے حرم ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں خیمے سب جل چکے ہیں لوٹ چکے ہیں آداب سر پہ باقی کسی بی کے نمک نانا ردا شام ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا
پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پیار کرتی ہے کبھی گئے اسے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، رو کے فرماتی ہیں یہ خواہر سلطان انعام، اٹھو سجاد کی اب دل ہوا جاتا ہے تمام، چھٹپٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پزے مردہ پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، کان میں پہنچی جو سجاد کے زینب کی صدا، کھول کر آنکھیں کی عرب بسد آہو بکا، کیا تو ہوا قابو میں نہیں دل میرا، تب زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا، کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، بولے فضا سے یہ تباہ دے بیمار حضی، جتنے بچے ہیں بلانا تو انہیں میرے قریب جمع فضا نے کیا نانا پہ، بچوں کو وہی پر نہ دو لڑکے تھے اور سکینہ غم دی ڈھونڈنے چار طرف مثل نظر جاتی تھی، ان کے رونے کی صدا بھی نہ مگر جاتی تھی، کہا عابد نے کیے پارے سلطان خدا، لائے شہ نے بنائی تھی جو فرد شہدا، دیکھ لوں اس میں میرے دل کو تسلی ہو ذرا، نام تحریر ہے اس فرد میں کس کا جو گئے خلد میں اب خواب ہے صورت ان کی، جو میرے ساتھ ہے لازم ہے حفاظت ان کی، آج مقتل میں جب بے سرو ساما ہے حرم، سن کے یہ کہنے لگی زینب تفدیدہ جگر، لے گئے لوٹ کے اسباب تو سب بانی سر، اسی اسباب میں وہ فرد بھی تھی اے دل بر، سن کے کہنے لگے سجاد یہ بادی دے تر، قتل جو ہو گئے نام ان کے رقم کر لوں گا، فکر کچھ اور میں پابند علم کر لوں گا، رو کے کرنے لگے سجاد سے زینب یہ کلام، جائے افسوس ہے دل سوئی گھڑی میں ہے تمام،
ڈھونڈنے بچوں کو میں جاتی ہوں کہ ہو جائے نہ شام، دو اجازت مجھے بیٹا کی، تم ہی اب ہو امام، راستہ بھول گئے ہیں نہ ادھر آئیں گے، دست میں جا کے پکاروں گے تو مل جائیں گے، آج مقصد غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، نعرہ صلوات۔ گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اچھا یہ ایسے لام لگا لیں گے، چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے۔ اجازت ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. تشریف آ جائیے. ارے وہ جو اشتہار تھا نا اس کو واٹس ایپ کر دو. وہ ڈیلیٹ ہاں ڈیلیٹ ہو گیا وہ. درسگاہ حسینی کے طالب علموں اور مکتب آل محمد کے قدر شناسوں، عظمت انسانی کا اعلان کرتے ہوئے قرآن مجید نے بہت سے فضائل معین کیے اور بہت سی فضیلتوں کو انسانی زندگی کے لیے باعث عظمت اور باعث افتخار قرار دیا. چاہے قرآن کا تعلیمی نظام ہو یا برگزیدگان مشیت کی زندگی کا عملی خاکہ ہو، دونوں جگہ انسان کی تعلیم اور اس کی شعوری تربیت کے عنوان سے جو مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کو اپنے انسان ہونے کا لحاظ رکھنا چاہیے. چاہے قرآن کا میں نے عرض کیا کہ تعلیمی نظام ہو یا انبیاء کی سیرت ہو، مرسلین کی سیرت ہو، ائمہ کی سیرت ہو، ان تمام تعلیماتی پروسیس میں صرف میں نے کہا کہ مرکزی جو خیال ہے، جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ انسان کو اپنے انسان ہونے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جب تک انسان اپنے انسان ہونے کا لحاظ رکھتا ہے انسانی دنیا میں اس کی قدر و قیمت ہوتی رہتی ہے. لیکن جب آدمی خود سے اپنی حقیقت کو فراموش کر جاتا ہے اور اپنے بارے میں کچھ سوچتا نہیں، اور آپ کہیں تو میں ایک فقرہ عرض کروں کہ یہ بڑی نفسیاتی کمزوری ہے انسان کی کہ وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے، جبکہ کہا یہ گیا ہے کہ اپنے بارے میں سوچو.
اپنے متعلق فکر کرو کہ خالق نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور جب اس نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا ہے تو انسان ہونے کی بنیاد پر انسانی سماج میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں، انسانی دنیا میں زندگی گزارنے کی تہذیب کیا ہے۔ لیکن یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اور اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو واقعہ یہ ہے، اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خود شناسی اور ایک ہے خود نمائی۔ توجہ رکھیے گا، ایک ہے خود شناسی اور ایک ہے خود نمائی۔ ہم خود نمائی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ کہا یہ گیا ہے کہ بھئی خود شناسی کا جوہر پیدا کرو، خود شناسی کی صفت پیدا کرو۔ اور دیکھیے میں نے، آپ تو موجود تھے وہاں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرا پسندیدہ موضوع انسان ہے، کیونکہ میں خود انسان ہوں اور انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں رہتا ہوں، تو میں انسانوں ہی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ ایک ہے خود شناسی اور ایک ہے خود نمائی۔ تو ہم خود نمائی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ ہمیں خود شناسی پہ زور دینا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، خود شناسی پہ زور دینا چاہیے۔ اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے آپ کہ جب تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بٹن تو نہیں ٹوٹا ہے، آستین تو کہیں سے شکستہ نہیں ہو گئی ہے، دامن پر کوئی داغ تو نہیں ہے، تو جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ باطن کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہے۔ لیکن آئینہ وجود میں جب تک آدمی اپنے باطن کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک وہ سماجی دنیا میں بھی اور اپنے خالق کی نگاہ میں بھی اپنی معتبریت کو قائم نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے خداوند عالم نے جب انسان کو انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا تو کیا نہیں دیا اس کو، کیا نہیں دیا؟ وجود کے باہر بھی سب کچھ دیا اور وجود کے اندر بھی سب کچھ دیا۔ توجہ رکھیے گا، وجود کے باہر بھی سب کچھ عطا کیا اور وجود کے اندر بھی سب کچھ دیا، مگر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے وجود کی معتبریت تب قائم ہوگی کہ جب تم اپنے باطن کو اپنی شخصیت کا معیار بناؤ گے۔ یہ جو باہر کی مخلوق ہے، جو ایک پورا پھیلا ہوا ہے نظام باہر کی دنیا کا، یہ ساری جو جتنی چیزیں باہر کی دنیا میں ہیں، وجود سے باہر کی دنیا میں، یہ صرف ضرورت ہیں، معیار نہیں ہیں۔ میری بات پہنچ جائے تو رد عمل کا اظہار کیجیے گا کہ باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی خلق کر کے انسان کے حوالے کیا گیا، یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا معیار نہیں ہے۔ انسان کا معیار اس کے باطن کی دنیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، انسان اپنی شخصیت کے معیار اور اپنی شخصیت کا میزان اپنے باطن کو قرار دے گا، وہ باہر کی دنیا کو قرار نہیں، کیونکہ باہر کی دنیا ضرورت ہے، اندر کی دنیا اس کا معیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جن کا باطن طاقتور ہوتا ہے، جن کا باطن مضبوط ہوتا ہے، وہی عہد ساز شخصیتیں ہوتی ہیں۔ جن کا باطن مضبوط ہوتا ہے وہی عہد ساز شخصیتیں ہوتی ہیں۔ اور جب باطن سے انسان توجہ رکھیے گا، جب انسان اپنے باطن کو معیار بنا کر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اپنی شخصیت کی تزئین کرتا ہے، تو اس کا باطن اتنا معتبر ہو جاتا ہے اور اس کا باطن اس کے وجود کو اتنا، اس کے ظرف وجود کو اتنا آسودہ کر دیتا ہے کہ پھر باہر کی دنیا کی کوئی احتیاج نہیں رہ جاتی، باہر کی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ انسان کا اپنا وجود ہے کہ جو اس کی شخصیت کا معیار بنتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
اچھا ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنے اندر کی دنیا کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ باہر کی دنیا دکھائی دیتی ہے، اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ہمارا ظاہر دیکھ رہے ہیں، باطن تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک فقرہ عرض کر دوں، آپ پہلے نظر ہیں، اس کی معنویت کو محسوس کیجئے گا کہ جملہ جو عطیات پروردگار ہیں، جتنی نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں، جتنا اس نے ہم پہ کرم کیا ہے، اس میں سب سے بڑا کرم اللہ کا انسان پر یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھا ہے۔ اس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چشمہ لگائے ہوئے ہوں، میں گھڑی پہنے ہوں، میں نے بنڈی پہن رکھی ہے، مگر میرے دل میں آپ کے لیے کیا چل رہا ہے؟ آپ کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے؟ تو یہ چیز اللہ نے اس کو آشکار نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے انسان کے باطن کو معیار بنانا تھا، اسے انسان کے باطن کو معیار بنانا تھا، اس لیے اس نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے پر برہنہ کر دیتا، ہم کو ایک دوسرے کی نگاہ میں بے پردہ کر دیتا، تو ہم انسانی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے، ہم ایک قدم آگے نہیں چل پاتے۔ تو اس نے ہماری شخصیت کی تعمیر کے لیے جتنی صفتیں ہم کو دیں وہ سب ہمارے اندر رکھیں، باہر کی دنیا میں کچھ نہیں رکھا اس نے۔ اور یہ کہا کہ یہ باہر کی دنیا صرف ضرورت ہے تمہاری، لیکن تمہاری شخصیت کی تعمیر تمہارے باطن سے ہوگی۔ اور اب عرض کروں گا کہ مثلا صبر ہے، نیت ہے، انسان کی نیت ہے، دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ وہ مقدار عمل کو نہیں دیکھتا، کیفیت عمل کو دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے کتنا نکال کے کس کو دیا یہ معنی نہیں رکھتا، آپ نے کس دل سے دیا، آپ نے کس دل سے دیا یہ معنی رکھتا ہے۔ تو کس دل سے دیا یہ تو اندر چھپا ہوتا ہے نا، یہ تو پتہ نہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے لاکھوں خرچ کر دیے، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے پوری دنیا لٹا دی، مگر کس نیت سے لٹائی؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ انسان سب کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھا، اور جو فضیلتیں عطا کی ہیں وہ اندر ہیں، وہ اندر ہیں، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی۔ نہ جانے اتنی کسی بھی فضیلت کو آپ اٹھا لیجئے، کسی بھی کمال کو آپ اٹھا لیجئے، مثلا بہت سے جذبے دیے اس نے، اور ان تمام جذبوں میں جو سب سے لطیف، خوبصورت اور معتبر جذبہ ہے، اس جذبے کا نام ہے جذبہ عشق۔ توجہ رکھیے گا، جذبہ عشق۔ اگر یہ جذبہ عشق نہ ہو تو آدمی گھٹ کے مر جائے۔ یہ تو ہماری بلحوثی ہے کہ جس نے اس محترم جذبے کو بے آبرو کر دیا۔ یہ تو ہماری بلحوثی ہے کہ اس کو ہم نے بے آبرو، ورنہ اتنا معتبر جذبہ۔ اور علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو دی جانے والی نوازشوں میں ایک خفیہ نوازش کا نام عشق ہے، ایک خفیہ نوازش کا نام عشق ہے۔ اب اس عشق کا پورا انوائرمنٹ آپ کے ذہن میں ہے، میں اس راہ پر نہیں جاؤں گا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا صبر عشق نہیں ہے؟ کیا صبر عشق نہیں ہے؟ کیا شجاعت عشق نہیں ہے؟ اچھا، جس کو آپ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جس پر توجہ دی گئی، اور اس صفت ہی کو انسان کی بلندی کا معیار قرار دیا گیا، تقویٰ۔
اس بلندی ہی، اس صفت ہی کو انسان کا معیار قرار دیا گیا تقویٰ، کہ اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے، وہی بلند ہے کہ جو متقی ہے۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ عشق ہے۔ ہوتا کیا ہے تقوی میں؟ تقوی میں ہوتا کیا ہے؟ عاشق اپنے معشوق کے مزاج کا لحاظ رکھ کر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی نہیں کرنا چاہتا کہ جو اس کے آبگینہ خاطر کو ٹھیس پہنچائے۔ بھائی یہی تقوی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو اسے پسند ہو وہی ہم کریں، جو اس کو پسند نہیں ہے اس سے ہم ترک ہو جائیں۔ تو یہی تو عشق بھی کہتا ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے مزاج پر اتنا حساس ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو معشوق کے مزاج کے خلاف ہو۔ اور بات آئیے تو عرض کر دوں کہ عاشق کی کل توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ میرا معشوق مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، اور میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جو اس کے آبگینہ خاطر کو ٹھیس پہنچائے۔ اور معشوق کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے کہ میرا عاشق میرا ہو کے رہے، کسی اور کا نہ ہو۔ میرا عاشق میرا ہو کے رہے، کسی اور کا نہ ہو۔ تو پروردگار عالم کے اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عاشق اور معشوقی کا تو ہے۔ بندہ خالق کو اپنا معشوق سمجھ کر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا ہو کے رہے، کسی اور کا نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میرا ہو کے رہے، میرا ہو کے رہے، کسی اور کا نہ ہو۔ اب میں اس کو مذہبی زبان میں کہہ دوں کہ جو عاشق کا جذبہ ہے اس کا نام ہے عبدیت، اور جو معشوق کا تقاضا ہے اس کا نام ہے توحید۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا وہ اب دیکھیں وہ مصرع یاد آ گیا علامہ اقبال کا، تو ان کا تو مرکزی خیال ہی عشق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ عزم باطن کی چیز ہے، صبر بھی باطن کی چیز ہے۔ عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اچھا ایک پہلو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عزم عشق ہے، توجہ رکھیے گا، عزم عشق ہے مگر کب؟ عزم تقویٰ ہے کب؟ جب رابطہ اس سے ہو، جب وہ اس کے رابطے میں ہو اور اس کے رابطے میں رہ کر وہ اپنے عزم کا اظہار کرے، تو یہی عزم عشق بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ابراہیم کو آتش نمرود نے جلایا نہیں؟ دیکھیں میں مذہبی حوالے سے نہیں عرض کروں گا، میں اس کا ایک دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اب کوئی کہے کہ صاحب وہ معصوم تھے، وہ نبی تھے، تو موسیٰ کا ہاتھ کیوں جل گیا؟ موسیٰ کا ہاتھ کیوں جل گیا؟ تو یہاں پہ ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دوں کہ وہاں موسیٰ کا ہاتھ جلنا بھی عشق تھا، اور یہاں ابراہیم کا نہ جلنا بھی عشق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا آگ کی فطرت ہے جلانا، تو پھر جناب ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ کیوں نہیں جلایا؟ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیے میں ایک بار جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی معنویت کو محسوس کیجیے گا، تبھی آگے کی بات آسان ہو جائے گی۔ کہ آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر آگ نے جناب ابراہیم کو نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ فطرت کے ساتھ ساتھ آگ کا ایک مزاج بھی ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ آگ جلی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں جلاتی۔
آگ جلی ہوئی چیز، آپ کہیے گا کیوں؟ یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ آگ جلی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں جلاتی۔ تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں، آگ جلی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں جلاتی۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو پہلے ہی آتش عشق الہی خاکستر کر چکی تھی۔ عاشق عشق الہی، آتش عشق الہی انہیں پہلے ہی خاکستر کر چکی تھی، شعلہ توحید ان کو جلا کے راکھ کر چکا تھا۔ تو اب آتش نمرود ان کے لیے چشم برات ہو سکتی ہے، قاتل نہیں بن سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ اس لیے نہیں جلایا، وہ مذہبی عنوان اپنی جگہ پر ہے کہ معصوم تھے اور نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ تھے، اور کہا گیا کہ ٹھنڈی ہو جا وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کانسیپٹ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ خاصان خدا کے یہاں اذیتیں لذتوں میں کیسے بدل جاتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، وہ میں ٹریڈیشنل گفتگو کرنے کا عادی نہیں، کیا کروں، میرا مزاج ہے کہ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ خالق کا وہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خاصان خدا کے یہاں اذیتیں لذتوں میں کیوں بدل جاتی ہیں؟ کیوں بدل جاتی ہیں؟ اس لیے کہ عشق الہی کے جذبے نے انہیں اتنا میچور کر دیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ابو اسحاق اصفہانی کا فقرہ بتائیے تو عرض کر دوں، اس نے کہا کہ جیسے جیسے مصیبتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی تھیں، حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ میں نے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چہرے پر آنے والی سرخی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک احساس خجالت کی ہوتی ہے، ایک کامیابی کی ہوتی ہے، لیکن دونوں سرخیوں میں فرق ہوتا ہے۔ احساس خجالت سے چہرے پر نمودار ہونے والی سرخی سیاہی مائل ہوتی ہے، سیاہی مائل ہوتی ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ لیکن کامیابی کی جو سرخی ہوتی ہے وہ چہرے کو سیاہی مائل نہیں، گلنار بنا دیتی ہے، گلنار بنا دیتی ہے۔ اب دیکھیے اسی بات کو ابو اسحاق نے کہا کہ جیسے جیسے مصیبتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی تھیں، حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور جب میں نے حسین کے چہرے کی سرخی کو غور سے دیکھا تو میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے چہرے پر احساس ندامت اور احساس شکست کی سرخی نہیں تھی، بلکہ ان کی کامیابی کی سرخی تھی۔ وہ سرخی جو چہرے پر حسین کے نمودار ہوئی کامیابی کی سرخی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو جذبہ عشق ہے انسان کے دل میں، جو خدا سے قریب کرتا ہے انسان کو۔ طہارت کے مسائل میں بہت سی چیزیں ہیں، توضیح المسائل پڑھیے۔ مطہرات میں سورج کی روشنی ہے، اس کی تپش ہے، اس کی ضیاء ہے، مٹی ہے، زمین ہے، پانی ہے، یہ چیزیں پاک کرتی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے استحالہ۔ ہو سکتا ہے کہ نیا لفظ ہو آپ کے لیے، مگر یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ استحالہ بھی پاک کرتا ہے۔ تو یہ استحالہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ مطہرات میں جہاں اور ساری چیزیں ہیں وہاں استحالہ بھی ہے۔ استحالہ کیا ہے؟ استحالہ کا مطلب کیا ہے؟ استحالے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شے اپنی حیت کو بدلتی ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ جب کوئی شے اپنی حیت کو بدلتی ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ مثلا نجس لکڑی ہے،
اس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا تو وہ خاک ہو گئی. جب خاک ہوئی تو حیت بدلی تو کیفیت بدل گئی. اب وہ نجس نہیں ہے، اب وہ پاک ہے. اسی طرح سے انسان کی شخصیت ہے، انسان کا وجود ہے کہ جب انسان اپنے نجس وجود کو کسی پاک اور طیب و طاہر وجود میں ضم کر دیتا ہے تو حیت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی بدل جاتی ہے. توجہ رکھیے، کیفیت بھی بدل، مگر یہ کیفیت اس عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بس فنا کرنا چاہتا ہے اور اپنے وجود کے معیار کو اتنا بلند کرنا چاہتا ہے کہ اس کے معیار تک کوئی جلدی پہنچ نہ پائے. آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں اس طہارت کے پروسیس نے عشق الہی سے ربط قائم کر کے حیت کے ساتھ ساتھ کیفیت کو بھی بدل دیا. توجہ رکھیے گا، حیت کے ساتھ ساتھ کیفیت کو بھی بدل دیا. جو عشق الہی کے اس چراغ کو بجھانے آئی تھی، وہ بغداد کا قید خانہ کہ جہاں وہ نجس تصورات اور نجس خیالات کے ساتھ، صلوات پڑھیے محمد، جہاں نجس تصورات اور نجس خیالات بلکہ نجس وجود کے ساتھ اس طیب و طاہر انسان کے اس کے دامن کردار کو متاثر کرنے کے لیے آئی تھی، تو وہاں شعلہ حسن تھا جو کردار امامت کو جلانا چاہتا تھا. لیکن عشق الہی کی اس شدید ترین آتش عشق نے اس کو ایسے جلا کے راکھ کیا، اس طرح سے اس کو خاکستر کیا کہ جو خود جلانے آئی تھی وہ جب جلی تو حیت بھی بدل گئی اور کیفیت بھی بدل گئی. حیت بھی بدل گئی اور کیفیت بھی بدل گئی. توجہ رکھیے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. وہ حقیقت میں ان کو جلانے آئی تھی، مگر وہ جو آتش عشق الہی تھا، شعلہ عشق الہی تھا، اس نے اس کی حیت کو اس طرح سے بدلا کہ حیت کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی بدل گئی. اب اس بات پر حیرت مت کیجئے گا کہ حر امام کے سامنے آیا تو بدل کیسے گیا. وہ حر امام کے سامنے آیا تو بدل کیسے گیا. جب تک امام کے سامنے نہیں آیا تھا اس کو اپنی حیثیت کا احساس نہیں تھا. لیکن جب اس نے حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد عشق کے کانسیپٹ کو سمجھا تو وہ سمجھ گیا کہ عشق کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے سے بلند ترین ہستی کے اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیا اور اپنے وجود کو اس کے لیے فنا کر دیا تو تم پھر احساس شخصیت بن جاؤ گے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو جان لینے کے لیے آیا تھا اسے جذبہ عشق نے اتنا متاثر کیا کہ اب وہ جان دینے پر آمادہ ہو گیا. اور اب بات آئیے تو میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب انسان اپنے وجود کو نقطہ پرکار بنا کر اپنے ارد گرد کوئی دائرہ کھینچتا ہے تو اس دائرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دائرے کے باہر ہیں وہ دائرے کے اندر نہ آنے پائیں اور جو چیزیں دائرے کے اندر ہیں وہ محفوظ رہیں. توجہ رکھیے گا، مثلا گھر بنایا آپ نے تو صدر دروازہ بنایا، تو صدر دروازے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدر دروازے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں گھر کے اندر ہیں وہ محفوظ رہیں اور جو چیزیں گھر کے باہر ہیں وہ اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان کی تحقیق نہ ہو جائے. دروازے کی ذمہ داری یہ ہے کہ دروازہ اس وقت تک اپنے آپ کو وا نہ کرے کہ جب تک کہ آنے والے کی تحقیق نہ ہو جائے. توجہ، تحقیق نہ ہو جائے. اب میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک فقرہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم نے کیا کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها.
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کے دو کام ہوئے، جو علم کے شہر میں اثاثہ ہے اس کی حفاظت کریں، اور جو دروازے کے باہر ہے اندر آنے سے پہلے اس علم کی تحقیق کر لیں، تاکہ اس میں کوئی کسی دوسری شے کی آمیزش نہ ہونے پائے، کسی دوسری شے کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لیکن ہم نے جب تاریخ پڑھی تو اس میں ایک لقب اور ملا، باب الحسین۔ توجہ رکھیے گا، ایک لقب اور ملا، باب الحسین۔ یہ کس کا لقب ہے؟ یہ ابو الفضل کا لقب ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ لقب ابو الفضل کا ہے۔ وہاں پیغمبر نے باپ کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ جو اثاثہ شہر کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے محفوظ ہے، اور جو باہر ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا۔ تو حضرت کو کہا گیا باب الحسین، کیا مطلب ہوا؟ شہر حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ میں ایک فکری بات عرض کر رہا ہوں، شہر حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ تو عباس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جو شہر کے اندر ہیں ان کی حفاظت کریں، اور جو شہر کے باہر ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی تحقیق کر لیں، پہلے ان کی تحقیق کر لیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 9 محرم کو عباس نے جو خط کھینچا وہ اس بنا پر نہیں تھا کہ شجاعت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، یہ خط اس لیے کھینچا کہ 9 محرم سے لے کے صبح عاشور تک عباس ایک تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ کون اندر آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ لیکن جب صبح ہوئی، 10 محرم کی صبح ہوئی اور ہر ادھر سے چلا تو اب عباس خط نہیں کھینچتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق کا پروسیس پورا ہو گیا تھا۔ جنہیں روکنا تھا وہ 9 کو رک گئے، جنہیں رکنا تھا وہ 9 کو رک گئے، لیکن جس کو 10 کی صبح آنا تھا اس کے لیے تو دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ بڑی مصیبت ہے بھئی، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ اس کے لیے دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ تو یہ خط نہیں تھا بلکہ وہ ایک حد بنا دی گئی تھی، تحقیق کی حد تھی۔ یہ کوئی اپنی شجاعت کا اظہار تھوڑی تھا، اور وہ آدمی اپنی شجاعت کا اظہار کیا کرے گا؟ وہ انسان اپنی شجاعت کا اظہار کیا کرے گا کہ جس کی شجاعت کے پیروں میں عشق حسین کی بیڑیاں پڑی ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے، عشق حسین کی بیڑیاں پڑی ہوں، وہ آدمی کیا شجاعت کا اظہار کرے گا؟ لیکن ہم نے تو کربلا، یقین جانیے کہ کربلا عشق کا ایک ایسا مرقع ہے، عشق الہی کا، کہ ایسا مرقع تو چشم فلک نے نہ کربلا سے پہلے دیکھا اور نہ کربلا کے بعد نظر آیا۔ توجہ رکھیے گا، انسان کا باطن اگر طاقتور ہے تو ظاہر کتنا بھی کمزور ہوگا معیار باطن قائم کرے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیسا تھا وہ عشق جس کو آپ کربلا کہتے ہیں۔ ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی۔ طاقتور کون سا عشق ہوتا ہے؟ حقیقی۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسی صورتیں بھی آتی ہیں کہ نہ وہ مجاز کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ حقیقت کو چھوڑ سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب حیت بدلتی ہے تو کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ نہ مجاز کو چھوڑ سکتا ہے نہ حقیقت کو۔ ایک لفظ ہے عروس، کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلہن۔ دلہن کیا ہے؟ مجاز ہے کہ حقیقت ہے؟ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو مجاز ہے، لیکن اسی کی اگر حیت بدل جائے، اسی کی حیت بدل جائے تو وہی دلہن حقیقت بن جائے گی، حقیقت بن جائے گی۔ ایک دولہا اپنی دلہن کو لے کے چلا تو یہ کیا ہے؟ یہ جو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ کیا ہیں؟ ابھی عشق حقیقی کی منزل نہیں ہے۔ وہ دلہن جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے
وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو جب یہ دولہا اپنی دلہن کو لے کے چلا، یعنی اپنی عروس حیات کو، اب میں اور واضح کر دیتا ہوں، جب یہ دولہا اپنی عروس حیات کو لے کے چلا تو یہ حسن اتفاق تھا کہ اسے راہ میں عروس شہادت مل گئی، اسے راہ میں عروس شہادت مل گئی۔ تو اب معاملہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا کہ وہب، بھائی میں نے کہا کہ کبھی کبھی منزل ایسی آتی ہے کہ نہ مجاز کو چھوڑ سکتا ہے نہ حقیقت کو چھوڑ سکتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اب وہب کے سامنے منزل بڑی سخت تھی کہ مجاز کو چھوڑ نہیں سکتے تھے اور حقیقت سے بھی گریز نہیں کر سکتے تھے، یعنی حقیقت اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مجاز اپنی طرف بلا رہی تھی۔ تو اب وہب کیا کرتے؟ دونوں کو ساتھ میں رکھنا تھا، کیا کرتے؟ لیکن معاملہ یہ تھا کہ کیسے ساتھ میں رکھا جائے گا؟ کسی ایک کو اپنانے کے لیے کسی دوسرے کو چھوڑنا ہی پڑتا، کسی ایک کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو چھوڑنا ہی پڑتا۔ تو اب دیکھیے کہ عشق حسین نے ذہن کی جو کیفیت بدلی، حیت بدلی تو کیفیت بھی بدل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ میرے جذبات سے طے نہیں ہوگا، یہ معاملہ میرے جذبات سے طے نہیں ہوگا، جس کے عشق نے میری حیت کو بدل کے میری کیفیت کو بدل دیا، یہ معاملہ وہی طے کرے گا۔ لے کر آئے، کہا کہ دیکھیے، اس نے کہا کہ چلو امام کی بارگاہ میں، چلو اب وہی طے کریں گے۔ اور وہب نے کہا کہ میں نے تو حقیقت کا انتخاب کر لیا ہے، تو کہا کہ میں کیا ہوں؟ دیکھیے جب دو حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا اور دوسرے کو اپنا لینے میں بڑی مشکل پڑتی ہے۔ کہا کہ میں بھی حقیقت ہوں اور تم جس چیز کے طلبگار ہو وہ بھی حقیقت ہے، تو طے کیسے ہوگا؟ کہا اسی کے پاس چلو جو مرکز عشق ہے، جو مرکز عشق ہے، اب وہ جو انتخاب کر دے۔ تو حضرت کی بارگاہ میں لے کر آئے تو فرمایا کہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے لے کے آئی ہیں یہ، اور فیصلہ کر دیجئے کہ میں کدھر جاؤں، کس کو اپناؤں اور کس کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ تم نے اپنے وجود کی حیت کو بدل کر اپنے باطن کی کیفیت کو تبدیل کر دیا، لہٰذا اب میرے عشق کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ایک پہلو میں عروس زندگی ہوگی اور ایک پہلو میں عروس شہادت ہوگی، ایک پہلو میں عروس زندگی ہوگی اور ایک پہلو میں عروس شہادت ہوگی۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ شاید یہ تاریخ بشریت کا پہلا اور آخری دولہا تھا کہ جب اس نے جنت میں قدم رکھا تو ایک پہلو میں شریک زندگی تھی، شریک حیات تھی، اور دوسرے پہلو میں عروس شہادت تھی۔ توجہ رکھیے گا، عروس شہادت تھی۔ انسان کا کل مطمع نظر یہی ہے، اللہ کی طرف سے جو مطلوب ہے، جو جس چیز کی طلب ہو رہی ہے کہ دیکھو اپنے باطن کو معیار بناؤ، اپنے باطن کو اگر تم نے معیار نہیں بنایا تو کوئی معیار قائم نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائی، کوئی معیار قائم نہیں ہوگا۔ اقبال نے کہا کہ عزم خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، تو میں کہتا ہوں کہ صرف اچھا دوسرا مصرع ہے کہ معرکہ وجود میں، توجہ رکھیے گا، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا اقبال سے کہ اگر معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق تو مباہلہ بھی عشق ہے۔ میں ایک فکری بات عرض کر رہا ہوں، مباہلہ بھی عشق ہے، غدیر بھی عشق ہے، ہجرت بھی عشق ہے، ہجرت بھی عشق ہے۔ اور میں آپ کے جذبہ ولا کی تشکین کے لیے عرض کروں کہ جب ہجرت عشق ہے تو پھر اس پہلو یہ پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر پیغمبر پر جو چادر اوڑھ کے سوئے تھے وہ نبی کی چادر نہیں تھی، وہ عشق الہی کی چادر تھی، وہ عشق الہی کی چادر تھی جسے علی شب ہجرت اوڑھ کر سو گئے۔ اور آپ کے جذبہ ولا کی تشفی کے لیے عرض کروں کہ ہم نے خانوادہ نبوت میں 3 ہی چادریں دیکھی، ہم نے خانوادہ نبوت میں 3 ہی چادریں دیکھی اور تینوں چادریں انسان کی عظمت کا معیار بن گئیں،
تینوں چادریں انسان کی عظمت کا معیار بن گئیں. زہرا کی چادر جسے نبی اوڑھ کے سو گئے، نبی کی چادر جسے علی اوڑھ کے سو گئے، اور زینب کی چادر جسے اسلام اوڑھ کے سو گیا. توجہ رکھیے گا، زینب کی چادر جسے اسلام اوڑھ کے سو گیا، اور تینوں چادروں کا ایک ہی مزاج، ایک ہی معیار، ایک ہی حیت، ایک ہی کیفیت، کہ نبی زہرا کی چادر اوڑھ کے سوئے تو ملک نہ پہچان سکا کہ چادر کے نیچے کون ہے. علی نبی کی چادر اوڑھ کے سوئے تو دشمن نہ پہچان سکا کہ چادر کے نیچے کون ہے. اور اسلام زینب کی چادر اوڑھ کے سو گیا تو حاسد مورخ نہ پتا پایا کہ زینب اسلام ہے کہ اسلام زینب ہے. توجہ رکھیے گا، حاسد مورخ کو آج تک نہ پتا چلا کہ اسلام زینب یا زینب اسلام ہے. تو یہ کیفیتیں جو معیار بنی اس بنیاد پر بنی کہ زینب کی چادر بھی عشق الہی تھی. توجہ رکھیے گا، زینب کی رضا بھی عشق الہی تھی. ظالم میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کی گردن میں رسی باندھ دی ہے اور ان کو لے جا رہا ہوں اور رسوا کروں گا اور دنیا دیکھے گی. تو دنیا نے تو دیکھا مگر منظر بدل گیا. توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. دنیا نے دیکھا مگر منظر بدل گیا، منظر بدل گیا. عشق الہی نے، توجہ رکھیے گا، عشق الہی نے حضرت زینب کو فکری طور پر اور ذہنی طور پر اور شعوری طور پر اتنا معتبر بنا دیا تھا، اتنا معتبر بنا دیا تھا. بات آئیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کون ہے زینب؟ خاندان نبوت کے تمام کمالات کا آئینہ. رسالت مآب کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی، رسالت مآب کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی، علی ابن ابی طالب کی حکیمانہ بصیرت رکھنے والی بیٹی. توجہ رکھیے گا، اور حضرت زہرا کی سیاسی شعور رکھنے والی بیٹی زینب. کیا کام تھا جناب زینب کا؟ کیا کام تھا جناب زینب کا؟ کہ بھائی خبر شہادت لے کر آئے یا کوئی جنازہ لے کر آئے تو اس کو پرسہ دیں؟ جی نہیں، شریک کار امامت کہا گیا ہے ان کو، شریکت الحسین کہا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، اب ایک فکری پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا حضرت زینب نے، کیا کیا حضرت زینب نے جب کربلا سے نکلی تو کیا کیا؟ اتنا شاندار شعور، ان حالات کے باوجود اپنے ذہن کو سنبھال کے رکھنا، اپنی سوچ کو سنبھال کے رکھنا. ذرا سا کھٹکا لگ جاتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں. اور کہاں اتنے بڑے پروسیس، اتنے بڑے حادثے سے گزر کر جب نکلی ہے کربلا سے، توجہ رکھیے گا، جب نکلی ہے اپنے شعور کو سنبھال کے رکھنا، اپنی فکر کو مرتب کر کے رکھنا. کہ اگر جانتی تھی زینب اگر میں منتشر ہو گئی شعوری طور پر، فکری طور پر، تو یہ قافلہ منتشر ہو جائے گا. لیکن زینب کو صرف اس قافلے کو کربلا سے شام تک نہیں پہنچانا تھا، بلکہ ساتھ میں ایک پیغام بھی تھا، ایک پیغام بھی تھا. جناب زینب کو اتنی زبردست بصیرت حاصل تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میرے بھائی کے خون کی قیمت کیا ہے. توجہ رکھیے گا، وہ جانتی تھی کہ میرے بھائی کے خون کی قیمت کیا ہے. اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر قیامت تک خون کا سیلاب جاری رہے تب بھی میرے بھائی کے ایک قطرہ خون کی قیمت نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شعور رکھنے والی نواسی کی ذمہ داری کیا تھی کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے بھائی کا خون اتنا گراں قدر ہے کہ اگر قیامت تک خون کی ندیاں بہہ جائیں اور خون کا سیلاب آئے تب بھی حسین کے گلے سے نکلنے والے ایک قطرے خون کی قیمت نہیں بن سکتا. تو اب انہوں نے اپنے شعور کی میزان پر حسین کے خون کی گراں قدری کا وزن کیا
اور وزن کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اگر انتقام خون حسین کے جذبے سے بنی ہاشم کے لہو میں حرارت پیدا کر دی گئی تو خون کی ندیاں بہیں گی، مگر انتقام کا حق پورا نہیں ہوگا، تو کیوں نہ قیامت تک ایک ایسے انتقام کا سلسلہ جاری کر دیا جائے، انتقام کا ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیا جائے کہ خون بھی نہ بہے اور قاتل بھی بے نقاب ہو جائے، خون بھی نہ بہے اور قاتل بھی بے نقاب ہو جائے۔ علی کی باشعور اور صاحب بصیرت بیٹی نے شام پہنچنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ نقشہ مرتب کر لیا تھا، یہ منصوبہ مرتب کر لیا تھا کہ میں انتقام کے طریقے کو بدل کر شام میں داخل ہوں گی، اور جب قاتل کے گھر میں جاؤں گی تو قاتل کے گھر میں ہی اپنے بھائی کی اذا کر دوں گی، قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کی فرش اذا بچھا دوں گی، قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کا فرش اذا بچھا دوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ خون حسین کا انتقام پورا نہیں ہوگا، لہٰذا قیامت تک حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے اذا کا انتخاب کیا، اذا کا انتخاب کیا۔ اب آپ سمجھے کہ جب فرش اذا بچھتا ہے تو ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ کتنا رو گے، کتنا گریہ کرو گے، کتنا آنسو بہاؤ گے؟ تو یہ اعتراض نہیں ہے، یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ جہاں جہاں نام حسین آئے گا قاتل حسین بھی رسوا ہوگا، قاتل حسین بھی واضح ہوگا۔ مجھے کوئی گولی مار دے تو صرف لوگ یہ تھوڑی کہیں گے کہ بابر صاحب کو کسی نے گولی مار دی، بلکہ وہاں تحقیق ہوگی کہ کس نے ماری اور کیوں ماری۔ تو جب یہ کس اور کون کی تشریح ہوگی تب پتہ چلے گا کہ مرنے والا کون تھا اور مارنے والا کون تھا۔ یہ جناب زینب کا سیاسی شعور تھا کہ انہوں نے ظالم کے گھر میں اپنے بھائی کا فرش اذا بچھا کر قیامت تک انتقام خون حسین کا سلسلہ جاری کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قیامت تک انتقام خون حسین کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ اذا کیا ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ فرش پہ نہیں بیٹھے ہیں، یہ آپ خون حسین کا انتقام لے رہے ہیں۔ آپ سب مقتول کے وارث ہیں، آپ سب مقتول کے وارث ہیں، انتقام لے رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر انتقام لے رہے ہیں۔ ابھی آپ کی آواز گریہ بلند ہوگی تو یہ بھی ایک پہلو ہے انتقام کا، تو جہاں اس مظلوم کا ذکر آئے گا وہاں دل تو دکھے گا، دل تو دکھے گا۔ دنیا لاکھ جو ہے وہ غم پہ پہرا بٹھائے، مگر یاد رکھیے گا اس فقرے کو کہ جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے تو کوئی خوشی لے کے نہیں آئے تھے، غم لے کے آئے تھے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے، جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے تھے تو کوئی قصیدہ پڑھتے ہوئے نہیں آئے تھے، نوحہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، مرثیہ پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ اب وہ چاہے بارگاہ قدس سے نکلنے کا مرثیہ ہو، یا صحبت ملائکہ سے اٹھ جانے کا مرثیہ ہو، یا بیٹے کی موت کا مرثیہ ہو، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جناب آدم زمین سے آسمان سے زمین پر آئے تو مرثیہ لے کر آئے، نوحہ لے کر آئے، غم لے کر آئے۔ تو انسان چاہ کر بھی اس غم سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اب یہ انسان کے اختیار پر منحصر ہے کہ یہ غم قاتل سے وابستہ کر دے یا مظلوم سے وابستہ کر دے، ظالم کی یاد سے وابستہ کر دے یا مظلوم کی یاد سے وابستہ کر دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ انسان کے شعور پر منحصر ہے کہ اس اذا کو، اس نوحے کو، اس گریے کو، ان آنسوؤں کو وہ ظالم کی ذات سے وابستہ کرتا ہے یا مظلوم کی ذات سے۔ باطن طاقتور ہو جائے تو ظاہر کی احتیاج نہیں رہ جاتی۔ توجہ رکھیے گا، باطن مضبوط ہو جائے تو باہر کی احتیاج نہیں رہ جاتی۔ کیا کہا تھا جوش نے؟ حضرت امام حسین کے باب میں جب اس نے لکھا، مرثیے تو آپ نے پڑھے ہوں گے، نثر پڑھیے، باطن طاقتور ہوگا تو باہر کی احتیاج سے انسان بے نیاز ہو جائے گا۔ سورج کیا ہے؟ وجود کے باہر کی چیز ہے۔ پانی کیا ہے؟ وجود کے باہر کی چیز ہے۔ توجہ رکھیے گا،
یہ پورا انوائرمنٹ کیا ہے؟ انسان کے وجود کے باہر کی چیز ہے. انسان کو اسی سے لڑنا ہے. اپنے باطن کے ساتھ اپنے باطن کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو خارجی چیزوں سے لڑنا پڑے گا. توجہ رکھیے گا کیا کہا جوش نے. عجیب فقرے ہیں جوش کے. کتنا طاقتور تھا حسین کا باطن, کتنا مضبوط تھا حسین کا باطن. جوش کہتے ہیں کہ وہ حسین, تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے دھوپ میں, کھڑے ہو جائیے دھوپ میں, اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. مگر اللہ رے حسین کے باطن کی طاقت, حسین کے اندر کی قوت, کہ وہی ابو اسحاق کا فقرہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. جوش کہتے ہیں کہ وہ حسین جس کے چہرے کی شادابی کو دیکھ کر کربلا کے تپتے ہوئے سورج کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں. اس فقرے کی تحلیل میں جائیے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. اس فقرے کا تجزیہ کیجئے گا تو دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی کہ حسین نے اپنے باطن کی طاقت سے کائنات کی ہر شے کو مروب کیا, ہر شے کو متاثر کیا. بجائے اس کے کہ تپش آفتاب سے حسین کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے, حسین کا اطمینان دیکھ کر کربلا کے تپتے ہوئے سورج کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں. انسان نے منظر کو بدل دیا, پورا منظر بدل گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے, جوش کہتے ہیں کہ وہ حسین, عجیب فقرہ ہے, عجیب فقرہ ہے, شاید میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حسین جس کے نظام انفاس کی اطمینان آمیز ہمواری کی زد پر کربلا کی باد سموم کا دم ٹوٹ گیا. میں نے کہا کہ میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا اس کا. علماء اور ذاکرین و شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے تجزیہ و تحلیل کروا لیجئے گا. کربلا کی باد سموم کا دم ٹوٹ گیا, ذرا سی آہٹ میں سانسیں اکھڑ جاتی ہیں. توجہ رکھیے گا, ذرا سی آہٹ میں سانسیں اکھڑ جاتی ہیں, لیکن 71 لاشیں اٹھانے کے بعد نظام انفاس کی اطمینان آمیز ہمواری میں فرق نہ آئے. یہ باطن کی قوت کا کمال تھا, یہ باطن کی قوت کا کمال تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اطمینان نظام انفاس یعنی آپ کی سانسوں کا آنا جانا, اس کو کہتے ہیں نظام انفاس. اس کی اطمینان آمیز ہمواری کی زد پر اگر فضائے کربلا کا دم ٹوٹ جائے, فضائے کربلا کا دم ٹوٹ جائے, تو یہ باطن کی قوت کا کمال ہے کہ جہاں وجود کے باہر کی چیزیں پسپا ہو رہی ہیں اور وجود کے اندر کی چیزیں منزل کمال تک جائے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ حسین جس کے لبوں کی خشکی, دیکھیں پانی باہر کی چیز ہے, پانی باہر کی چیز ہے اور پانی انسان کو متاثر کرتا ہے, لیکن جب باطن طاقتور ہو جاتا ہے تو باہر کی احتیاط سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان. فرماتے ہیں کہ وہ حسین کے جس کے لبوں کی خشکی کو دیکھ کر فرات کی موجیں آب آب کرنے لگیں, آب آب کرنے لگیں, بجائے اس کے کہ خود حسین کے لبوں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی, حسین کے چہرے کی شادابی کو دیکھ کر فرات کی موجیں پیاس محسوس کرنے لگی, کمال تشنگی سے تڑپنے لگی کہ اور ان کو اندازہ نہ ہوا کہ پیاسا کون ہے, حسین پیاسے ہیں کہ دریا پیاسا ہے. توجہ رکھیے گا, عباس پیاسے ہیں کہ دریا پیاسا ہے, بچے پیاسے ہیں کہ دریا پیاسا ہے. اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ وہ حسین کے جس نے اپنے گھر کے تمام چراغوں کو اس لیے بجھا دیا کہ چراغ حق کی لو پر آنچ نہ آنے پائے, آنچ نہ آنے پائے. ایک بیٹے کا غم برداشت نہیں ہوتا. ارے سگا بیٹا تو سگا ہوتا ہے, بھتیجا بھانجا, بہن کے بچوں کو تکلیف ہو جائے, کوئی ہیں بھائی کے بچوں کو تکلیف ہو جائے, اگر سمجھے تو, اگر سمجھے تو ہے. یاد رکھیے گا, فقرہ یہاں پہ کہہ دوں, یاد رکھ کر گھر جائیے گا کہ بھائی کے بچے ہوں یا بہن کے بچے ہوں اولاد سے کم نہیں ہوتے.
اور کبھی اپنے بچوں میں اور اپنے بھائی اور بہنوں کے بچوں میں امتیاز مت کیجیے گا، توجہ رکھیے گا، امتیاز مت کیجیے گا۔ جو جذبہ اپنی اولاد کے لیے ہے وہی بھائیوں کی اولاد کے لیے، وہی جذبہ بہنوں کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو ایک دو نہیں بلکہ دو چار نہیں، 10-20 نہیں بلکہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد ایک جسم انسان کے اندر اتنی توانائی کا، اتنی طاقت کا بچا رہنا، محفوظ رکھنا کہ اس طاقت میں کہیں سے کمی نہیں آئی۔ انسان سفر کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، آپ سفر کرتے ہیں، بس سے سفر کر رہے ہوں آپ یا اپنی نجی گاڑی سے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے کنارے وہ میل کا پتھر لگا ہوتا ہے، وہ میل کا پتھر ہوتا ہے، اس کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کتنا سفر آپ نے طے کر لیا ہے، اور دوسرے یہ کہ کتنا سفر باقی ہے یہ بھی بتائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کسی نہ کسی میل کے پتھر پہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے، آرام کر کے اپنے آپ کو اثر نو مرتب کرتا ہے تاکہ آگے کا سفر جاری رہے۔ مجھے بتائیے کہ 71 لاشیں جو کربلا میں حسین نے اٹھائے، یہ عشق الہی کی راہ میں سنگ میل تھے کہ نہیں تھے؟ ہر شہادت ایک سنگ میل تھی، ہر شہادت ایک سنگ میل تھی۔ یہ سفر عشق الہی تھا جس کو حسین طے کر رہے تھے، اور سفر عشق الہی میں یہ 71 جنازے تھے، 71 لاشیں سنگ میل تھے۔ کوئی مورخ بتائے کہ کسی سنگ میل پر یہ مسافر اس لیے تھک کے بیٹھ گیا ہو کہ پتہ کرے کہ کتنا سفر میں نے طے کیا ہے اور کتنا سفر باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اندازہ تو اسے ہوتا ہے کہ جسے سفر تک پہنچنے کا ٹھیک اندازہ نہ ہو، منزل تک پہنچنے کی مسافت کا ٹھیک اندازہ نہ ہو۔ حسین تو جانتے ہی تھے کہ اس سفر کی تکمیل کا نام وہ میرا آخری سجدہ ہے، وہ میرا آخری سجدہ ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے میں یہ سنگ میل طے کر رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، تو کسی منزل پہ تھک کے نہیں بیٹھے، لیکن کمال آپ دیکھیے کہ جب منزل تکمیل پہ پہنچ گئے تو سر کو بطور شکرانہ سجدے میں رکھ کر فرمایا کہ میں نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ اب بتا تیری رائے کہ، توجہ رکھیے گا، اب بتا کہ پروردگار اب اور کیا چاہیے؟ میں راضی ہو گیا تیری مشیت سے، تیری مرضی سے۔ توجہ رکھیے گا، اب جو فقرہ کہہ رہا ہوں، تو جیسے ہی حسین نے کہا پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو ادھر سے آواز کیا آئی؟ ادھر سے آواز یہ آئی کہ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے راضی ہو، اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے راضی ہو، اب تم یہ بتاؤ، اب تم یہ بتاؤ کہ معاملہ یہ نہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ الٹ گیا، منظر الٹ گیا۔ بندہ خدا سے کہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے، خوشنود ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب بندے نے کہا کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں، اب تو مسئلہ حسین تمہارے معاملے میں یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو، تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ آپ نے دیکھا عشق الہی کا معیار کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ تخیل تھوڑی ہے، یہ تو اسی منظر کی ترجمانی ہے۔ اقبال یہ خیال کہیں اور سے نہیں لے کے آیا، یہ کربلا ہی سے خیال آیا ہے ان کے ذہن میں۔ توجہ رکھیے گا۔ اور بس ارباب نظر، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، اور بہت سما خراشی کی آپ کی میں نے، اور اب باب مصائب ہیں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ عشق انسان کی حیات کو بدل دیتا ہے، کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ اور بس دو فقرے باب مصائب میں کہ تاریخ مظلومیت میں 3 بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں۔ اچھا، ان بیٹیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہت مصاب ہوں گے آپ، اور میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، کاش اس جملے کی کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کیجئے گا، بہت روئیے گا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر
گھر میں آئے, ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت کی حالت کچھ متغیر ہوئی, تو انہوں نے فرمایا کہ ام سلمہ دیکھو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے, میں حجرے میں جا رہا ہوں, حجرے میں جا رہا ہوں, دیکھو میری اجازت کے بغیر کسی کو حجرے میں آنے مت دینا. بی بی فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹا شہزادہ کسی کو ڈھونڈتا ہوا گھر میں داخل ہوا, اور فرماتے ہیں نانی جان میں نے اپنے نانا کو یہیں آتے ہوئے دیکھا ہے, مگر یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ نانا حجرے میں ہیں, ان پر وحی کا نزول ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ تاکید کی ہے, توجہ رکھیے گا, انہوں نے یہ تاکید کی ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے. تو ام سلمہ کہتی ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی بچے کا چہرہ اتر گیا, بچے کا چہرہ اتر گیا, اور اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ نانی وہ تو ٹھیک ہے کہ نانا نے منع کیا ہے, مگر کیا ہم کو بھی منع کیا ہے, کیا ہم کو بھی منع کیا ہے. بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خود جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ حجرے کا دروازہ کھلا اور پیغمبر بے حواس حجرے سے نکل آئے, بے حواس ہو کے حجرے سے نکل آئے, حسین کی آواز سنی, آ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے ام سلمہ دیکھو میں نے حسین کو منع نہیں کیا تھا, میں نے حسین کو منع نہیں کیا تھا. اور بس میں نے آپ کے ذہن کو مرتب کرنے کے لیے یہ 2 فقرے پڑھ دیے. اور اب اصل مصائب میں 3 بیٹیاں, بڑی مظلوم ترین بیٹیاں. ایک نبی کی بیٹی جس نے باپ کی رحلت کے 2 ہی دن کے بعد یہ مرثیہ پڑھا, صبت علیہ مصائب اللہ والنہار, صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. اور علی کی مظلوم بیٹی جس نے بڑی حسرت سے باپ سے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, مگر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اور اب وہ بیٹی جو واقعی مظلوم ترین ہے, واقعی مظلوم ترین ہے, کہ جس نے اب میں نص میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا وہ مصائب, آپ میر انیس کی زبان سے سن لیجئے کہ بڑی مظلوم ترین بیٹی, اور بڑی حسرت سے اس بیٹی نے کہا تھا جب باپ مقتل میں جانے لگا تو باپ کا دامن پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد بقول میر انیس فرماتی ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اب یہ پورے اس سلسلے سے مرثیہ ہے, لیکن اس مرثیے کا ایک بند سن لیجئے. بہت سی باتیں حضرت نے کی, اس کو نظم کیا ہے انیس نے, بہت سی باتیں کی, اس کو نظم کیا, مگر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بند پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کہ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے, اصغر کبھی ساتھ آپ کے, بہت سی باتیں کی. اس میں یہ بات کہی بی بی نے بابا سے کہ اصغر, جب آپ نے فرمایا کہ اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی, تو فرماتی ہیں کہ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے, بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے, شفقت یہ مجھے پر تھی یہ بے چین نہ ہوئے, یہ پیار ہو جس سے اسے یوں ہاتھ سے کھوئے. اور عجب بیت کہی ہے, تڑپ جائیں گے آپ, عجب بیت کہی. فرماتی ہیں کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. رخصت کے بعد بی بی کے باپ سے 2 بار ملاقات ہوئی, بس مجلس تمام ہو رہی ہے. 2 بار ملاقات ہوئی, کہا تھا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, مگر عجیب ملاقات ہے. خدا کسی بیٹی کو باپ سے ایسی ملاقات کا منظر نہ دکھائے. شام غریبہ میں ملی تو جسم مل گیا سر نہ ملا,
شام کے دربار میں ملی تو سر مل گیا جسم نہ ملا. بس اسی کا قلق سکینہ کو تھا کہ جب شام کے دربار میں سر حسین سکینہ کی آغوش میں آیا تو بچی نے ایک فقرہ کہا، اے بابا یہ کیسی ملاقات ہے کہ جب سر ڈھونڈتی ہوں تو تن نہیں ملتا، جب تن طلب کرتی ہوں تو سر نہیں ملتا. سر حسین سے آواز آئی، اے بیٹا کبھی تن مل جائے تو صبر کر لینا، کبھی سر مل جائے تو صبر کر لینا. بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز دی، بابا آپ کے جانے کے بعد رخساروں پہ تماچے لگائے گئے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. بارہا بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی جانب سے اس عزائے امام مظلوم کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرما. بارہا جو مومنین اس فرش عزا پر حاضر ہیں ان کی بھی تو حفاظت فرما، اور جو کبھی اس فرش عزا کی زینت ہوا کرتے تھے اور اب جوار رحمت میں قیام پذیر ہیں، بارہا ان کی بھی مغفرت فرما. بارہا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار رحمت اور جوار معصومین کی جگہ عنایت فرما، ان کے ورثاء کی توفیقات میں اضافہ. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سردار فاطمہ، حسنہ رشید فاطمہ، نجمہ فاطمہ، مظفر حسین، سردار احسن، مبارک مزدور، ولایت آغا اور نواب محمد حسین مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے. خاص طور میں آپ کے مجلس میں آیا تھا، بہت تعریف سنی تھی، ہم اس سے بہتر پائے. اچھا ایک منٹ ایک اعلان کر دوں ذرا سا، ایک اعلان کر دوں. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل شب میں 8 بجے گڈو صاحب کے گھر رانی منڈی میں جو کاظمی لاج کے سامنے ہے حسب معمول مجلس عزا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. گھیرے ہیں علو شاہ کو تم جاؤ سکینہ، گھیرے ہیں علو شاہ کو تم جاؤ سکینہ، امو کو ترائی سے بلا لاؤ سکینہ، گھیرے ہیں علو شاہ کو. روٹھا ہوا جنگل میں میرا
ہنسلیوں والا روٹھا ہوا جنگل میں میرا ہنسلیوں والا سوتا ہے ذرا جا کے بلا لاؤ سکینہ گھیرے ہیں اردو شاہ کو مرنے کے لیے جاتا ہے اب صبت پیمبر مرنے کے لیے جاتا ہے اب صبت پیمبر چھاتی سے میری آن کے لگ جاؤ سکینہ گھیرے ہیں ادو شاہ کو جنت میں کہا فاطمہ زہرا نے یہ رو کر جنت میں کہا فاطمہ زہرا نے یہ رو کر دروں کے کہاں زخم ہے دکھلاؤ سکینہ گھیرے ہیں ادو شاہ. یا حسین